السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں، کیا خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ اب تو حزب اللہ کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ جی حسن نصر اللہ جب ہم پروفائل بتانا شروع کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جامع شہادت نوش کر گئے ہیں، لیکن بہرحال اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ لبنان میں بیروت میں ایک 6 اپارٹمنٹس کا کمپاؤنڈ، اس میں یہ موجود تھے، ان کے ساتھ علی کرکی موجود تھے جو ان کے اور کمانڈر ہیں، کچھ دیگر اہم کمانڈر موجود تھے۔ کچھ جگہوں پر یہ خبر لکھی ہوئی کہ 6 افراد کی شہادت ہوئی ہے، کچھ جگہوں پر 7 ہے، کچھ جگہوں پر یہ تعداد 8 ہے، 8 سے زیادہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو حسن نصر اللہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہو گئے۔ اب جو حزب اللہ والے ہیں انہوں نے انیشلی کیا کہنا شروع کیا کہ یہ خبر غلط ہے، حسن نصر اللہ ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس میں چینج آیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم اس سلسلے میں کہ سٹیٹمنٹ جاری کریں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ان سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو خبر کی تشویش ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جو اسرائیلی آرمی کی سائڈ ہے، دہشت گردوں کی سائڈ، تو کھلے عام باقاعدہ ان دہشت گردوں کی سائڈ کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ وہ دہشت گرد یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نصر اللہ اب دنیا کو مزید ٹیررائز کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا ہے، کھلے عام سیدھی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ فوجی ترجمان یہ کہتی ہیں۔ جی بالکل، ان کے جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں، چیف دہشت گرد کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا۔ اچھا، جو میڈیا ہے ہمارا انٹرنیشنل میڈیا، یعنی میں اس کو اگر امریکن اور یو کے میڈیا کی طرف نہ لے کر جاؤں پہلے، تو وہاں سے یورپ کے میڈیا سے، ہمارے ریجن کے میڈیا سے، باقی جگہوں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے۔ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نہیں، وہ مار دیے گئے ہیں، اسرائیل کا کلیم ہٹا کے۔ جو امریکن میڈیا ہے یا جو میڈیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی دنیا میں 3 سے 4 5 چینلز ہیں، اور پھر اس میں میں الجزیرہ کو بھی شامل کرتا ہوں، ان ٹاپ 10 چینلز میں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا اس سے مختلف بات کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا، یہ دعویٰ غلط ہے، یہ ایرانی میڈیا کا۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا ایک اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی بیٹی بھی شہید ہو گئی ہیں اس حملے میں۔ اب اگر آپ ایرانی میڈیا پہ آ جائیں تو گزشتہ کچھ دنوں میں جو خبریں آ رہی تھیں، مطلب اسماعیل ہنیہ کی خبر آئی، ایرانی میڈیا غلط خبریں دے رہا تھا۔ ابراہیم رئیسی صاحب کی خبر آئی، ایرانی میڈیا غلط خبریں دے رہا تھا۔ ایک وقت غلط خبریں دیتا رہا، پھر ایونچولی مان گئے۔ ہمارے ہاں جو بلوچستان میں انہوں نے ایڈونچر کیا، اس پر بھی ایرانی میڈیا انیشلی غلط خبریں دیتا رہا، یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ اب کی بار بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو معاملہ بہت تشویشناک ہے۔ مجھے ان خبروں کو پڑھنے کے بعد جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے منہ میں خاک، لیکن حسن نصر اللہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر جامع شہادت نوش کر گئے ہیں، وہ ہم میں نہیں رہے۔ ایک یہ امپریشن آ رہا ہے۔ دوسرا، یہ سچویشن کیسی ہے؟ دیکھیے، یہ جو دہشت گرد اسرائیل، اس نے پچھلے کچھ دنوں میں وہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پیجرز کے، موبائلز کے، ڈیوائسز کے دھماکے کیے، اس میں شہادتیں ہوئیں، اس میں لوگ زخمی ہوئے، اور یہ ٹیررزم کا ایک بالکل الگ لیول تھا جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، مطلب یہ آپ کی سوچ سے الگ تھا۔ پھر اس کے بعد، اور یہ ظاہر ہے کہ دہشت گرد کی جو کمانڈ ہے ٹیکنالوجی پہ، اس کو بھی شو کرتا ہے۔ دوسرا، ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دہشت گردی میں یہ دیکھا کہ بلا سوچے سمجھے، بلا تفریق کس کو مار رہے ہیں؟ ہاسپٹل کو مار رہے ہیں، مرکز کو مار رہے ہیں دشمن کے، شہریوں کو مار رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں؟ اس کی تفریق کیے بغیر ایک ایک دن میں 400 شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ لبنان میں بھی ہوا، پہلے یہ فلسطین میں ہو رہا تھا، اب یہ لبنان میں بھی ہو رہا ہے۔
تو اسرائیل وہ دہشت گرد ہے. اچھا اس کو کیسے دیکھا جائے؟ اس کو اسرائیل کی کامیابی سمجھا جائے یا پھر جو مسلمان ہیں یہ ان کی جو کامیابی ہو؟ دیکھیے ضلالت ہے یہ، مسلمان حکمرانوں کی ضلالت ہے یہ، مسلمان حکمرانوں کی بے غیرتی ہے یہ، مسلمان حکمرانوں کی ناکامی ہے. گلف کے خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کی ناکامی ہے، ہمارے مسلمان حکمرانوں کی، ہمارے حکمرانوں کی، پاکستان کے اور ہمارے سیاستدانوں کی یہ ہماری ناکامی ہے. یہ ہم تمام ممالک کی جو افواج ہے بشمول پاکستانی فوج، یہ ہم سب کی ناکامی ہے. ہم اب تک یہ جو کر لینا ہے نا کہ ہم بزور طاقت روک دیتے، وہ تو شاید کوئی الگ ہی لیول ہوگا، لیکن اس کے بجائے ہم کچھ ایسا سٹیٹمنٹ دیتے کہ روک پاتے، ہم نے وہ بھی نہیں کیا. مطلب ہم مسلمان ممالک میں سے بشمول پاکستانی فوج، ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا. کر سکتے تھے. آپ دیکھیے اسماعیل ہنیہ شہید، انہوں نے کیا کہا تھا، اگر پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے دھمکی دے دے تو اسرائیل رک جائے گا. جی مطلب مجھے اس میں وہ بے بسی، غصہ اور بے حسی، بے بسی بھی اور بے حسی بھی، وہ اس لیول پہ نظر آتی ہے، نہ مکمل ہونے والی خواہش کا بھی اظہار، مطلب اس لیول پہ نظر آتی ہے کہ صرف اتنا کہا تھا کہ یار اگر آپ ایک دھمکی دے دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا. پاکستان نے واک آؤٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں مطلب دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جاؤ ہم نہیں بولتے، یہ کون سا کرنے کا کام ہے. اب وہ اس واک آؤٹ سے پہلے یا شہباز شریف کی تقریر میں اسرائیل کا نام لے لیا گیا، ان کے ایک میڈیا ٹاک میں بھی اسرائیل کا نام لے لیا گیا، اس کی بڑی تعریف ہو رہی تھی ہمارے یہاں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تقریر ہے. اور عمل کیا ہے؟ کراچی میں، نیشنل اسٹیڈیم میں، لاہور میں کوئی ایسے فلسطین کا پرچم لے کر آئے تو یہاں سے پکڑ کے اٹھاؤ اور اسٹیڈیم سے نکال دو. عمل کیا ہے؟ کوئی سڑک پہ فلسطین کا پرچم لے کر آئے سینیٹر مشتاق تو گرفتار کر لو. سینیٹر مشتاق، ان کا خاندان، ان کی بیوی، ان کے بچے، وہ گرفتار ہوئے، اس کو بھی ایک سائٹ پہ کھینچیے. سینیٹر مشتاق جو دھرنا دے کر بیٹھے تھے، اس میں ایک فوجی افسر نے گاڑی چڑھا دی، 2 شہادتیں ہو گئی، اور اس کے بعد ان کا ڈپارٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا ہم ان کا اپنا فوجی ٹرائل کریں گے، ہمیں دے دیجیے، اور وہ لے کر چلے گئے. پہلے ان کے غالباً یہ ینگ آفیسر تھا، کوئی لیفٹیننٹ وغیرہ، پہلے اس کے والد ریٹائرڈ بریگیڈیئر وہ آئے اور انہوں نے کہا دے دو. مطلب یہ کمال ہے. پھر اس کے بعد ان کا محکمہ آیا اور اس نے کہا ہمیں دے دو، اور پھر دے دیا گیا اور وہ لے کر چلے گئے. ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد فلسطین کے نام پر مظاہرہ کرنے پاکستان تحریک انصاف والے نکلے تو ان کی تو ٹھکائی کرو. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی شہادت پہ آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار کا پہلا اسٹیٹمنٹ، اسرائیلی ایڈونچرزم، اور تھوڑی دیر بعد اس اسرائیلی ایڈونچرزم میں سے جو لفظ اسرائیلی تھا وہ ہٹا دیا گیا اور دوبارہ جاری کر دیا گیا. یہ عمل ہے. تقریر ہم نے دیکھ لی، عمل دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آتا ہے فعل کا تضاد ہے شدید. اور جو خبر آ رہی ہے، ویکیپیڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک سیکشن بنا کے ڈائٹ، ہاں مطلب بورن اور ڈائٹ دونوں بتا دیا. ویکیپیڈیا پہ میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ جب ہم کھول رہے تھے تو خبر آ رہی تھی 28 ستمبر کی شہادت کی. میں نے جہاں کھولا اور یہ جو ہم یلو ہائی لائٹڈ دکھا رہے ہیں اس میں خبر تھی 27 کی. تو اوپن کرنے کے بعد 27، اس سے پہلے 28. اچھا یہ موبائل پہ ہو رہا تھا. عام طور پر وہ 3 ورژن ہوتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے. موبائل کا ورژن ہوتا ہے، آئی پیڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا ورژن ہوتا ہے، اور ڈیسک ٹاپ ورژن ہوتا ہے. تو میں یہ اس چیز پہ حیران تھا کہ شاید یہ ڈیسک ٹاپ ورژن اور موبائل ورژن کا فرق ہو. آفیشلی یہ مان لیا گیا ہے کہ ہی از نو مور. جی ان کی شہادت کی خبر جو ہے وہ اس طرح سے آ گئی ہے. حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ غالباً 63-64 برس کے تھے، 64 برس کے تھے. اور ان سے پہلے جب انہوں نے حزب اللہ کی قیادت سنبھالی غالباً 1992 میں، 32 سال ہو گئے، تو اس وقت عباس موسوی حزب اللہ کے سربراہ تھے. ان کو 1992 میں اپاچی ہیلی کاپٹرز نے میزائلز برسا کے ایلیمینیٹ کیا تھا بیروت میں. یہ تب بھی اس وقت بھی اسی طرح سے دہشت گردی کرتے تھے اور انہوں نے کیا تھا. اچھا یہ تو جو چاہ رہے ہیں وہ اپنے گولز اچیو نہیں کر رہے، مسلسل کر رہے ہیں. اسماعیل ہنیہ دیکھیں دوسرے ملک میں، ایران، آپ یہ جو تصویر ہے، ایک اور چیز دیکھیے آپ. میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا کچھ، تو وہاں مجھے نظر آیا کہ اس واقعے کے بعد ایران نے پہلا کام کیا کیا ہے، خمینی صاحب کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. اچھا
یہ انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بتا رہی ہے. تو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں قاسم سلیمانی صاحب, اس حسن نصر اللہ صاحب, یہ دونوں ایلیمنیٹ کیے گئے اسرائیل کی جانب سے, اور اس کے بعد محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا خمینی صاحب کو, آیت اللہ خامنئی. تو یہ جو اگر صورتحال ہے تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے آیت اللہ خامنئی صاحب کو. تو یہ سچویشن تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. اور لیول جو میں کہہ رہا تھا بے حسی کا, یا ٹھیک ہے بس لپ سروسنگ کرنی ہے, اس کا لیول جو ہے ایک ہمارا پاکستان کا یا دیگر ممالک کا, اسلامی ممالک کا لیول ہے. یہ لیول جو ہے نا برائی کا, یہ یہاں پر ہے. ایک برائی کا لیول اس سے اوپر ہے, اور اوپر وہ ہے ان ممالک کا جنہوں نے ابراہم ایکارڈ میں باقاعدہ گلے لگایا اسرائیل کو. یو اے اس میں, اس کے بعد اس میں غالباً بحرین ہے, اس کے بعد اس میں ایک دو اور گلف کے کنٹریز ہیں, انہوں نے تو یہ کر لیا, غالباً سوڈان نے بھی کر لیا. تو یہ تمام وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل سے تعلقات وغیرہ سب ٹھیک کر لیے اپنے اسلامی ملک ہونے کے بعد بھی. تو یہ تمام کے تمام ان تمام چیزوں پر کہ جہاں 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں, ان میں موسٹلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف 70% بچے ہیں, وہ فلسطین میں شہادتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب وہ شہادتیں پہلے فلسطین میں غزہ کی پٹی میں ہو رہی تھیں, پھر اس کے بعد ویسٹ بینک میں ہوئی, پھر اس کے بعد یہ بڑھ کر لبنان میں ہونا شروع ہوئی. تو کچھ بھی پاکستان کے, ایران کے, سعودی عرب کے, یو اے ای کے حکمران, اور یہ جو کوئی 57-58 ہم اسلامی ممالک ہیں, اور ہمارا اگر ہمارا ملٹری مائٹ دیکھ لیں آپ, ہمارا اکانومی مائٹ دیکھ لیں آپ, تو ہم اسرائیل کو آرام سے ٹیکل کر سکتے ہیں. اسرائیل اکیلا تھوڑی ہے. دیکھیے بات یہ کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے. کیا امریکہ ان تمام ممالک سے لڑ لے گا؟ ونس یہ تمام ممالک ایک ہو جائیں تو کیا امریکہ 57 ممالک سے لڑے گا؟ کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے. لیکن ان کے جو معاشی حالات ہیں نا وہ اس قابل نہیں ہیں. نہیں یار, یہ تو دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ اگر یو اے ای کی بات کریں گے, اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں گے, گلف کی کنٹریز کی بات کریں گے, اس کے بعد آپ برونائی کی بات کر لیں گے, آپ ملیشیا کی بات کریں گے, ٹرکی کی بات کریں گے, انڈونیشیا کی بات کریں گے, یہ تو سارے بہت بہتر ممالک ہیں. ٹھیک ہے نا, پاکستان تو ان ممالک کا ساتھ دے گا کہ پاکستان کے آپ ملٹری مائٹ ان سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن پاکستان کو ان کا ساتھ دینا, تو ہم کیا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ شہید ہوتے ہوئے بچوں کا, شہید ہوتی ہوئی ماؤں کا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہم میں تمام مسلمان ممالک نے بے غیرتی پر کمر باندھی ہوئی ہمارے حکمرانوں نے, اور کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی سوائے لپ سروسنگ کے, ہم آپ کے ساتھ اخلاقی سفارتی سطح پر مدد کے لیے کھڑے. مطلب یہ کون سی مدد ہوتی ہے؟ اخلاقی مدد. مطلب ہمارے بھائی جامع شہادت نوش کر رہے ہیں, یہ کہنا. مطلب سفارتی مدد کیا ہوتی ہے؟ یہ سلسلہ بند کیا جائے, یہ کہنا. مطلب بات یہ ہے کہ آپ کچھ کریں گے نا, عملی مدد کریں. وہ جو مار رہے ہیں وہ کوئی آپ کے گڈے گڑیاں, آپ کے گھر کے کانچ تھوڑی ٹوٹ رہے ہیں, وہ آپ کے اپنے بچے شہید کیے جا رہے ہیں, آپ کی اپنی اولادیں شہید کی جا رہی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. تمام مسلمان دنیا بھر میں بسنے والے ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو درد ہوگا, پورا جسم محسوس کرے گا. آپ کو لگتا ہے یہ پورا جسم محسوس کرتا ہے؟ یہ جو سیلیبریشنز پاکستان میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں بھرپور زندگی مسلسل جاری ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ درد محسوس کر رہے ہیں؟ کہیں سے بھی نہیں. حسن نصر اللہ صاحب ایران سے تعلیم حاصل کی تھی, ذرا سا پروفائل, اور ایران کے علاوہ اس سے پہلے طائر, یہ ون آف دا اولڈسٹ سٹیز ان دا ورلڈ, وہاں سے ابتدائی تعلیم تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایران سے تعلیم حاصل کی. یہ امام خمینی جو انقلاب کے رہنما, تو ان کے شاگردوں میں شامل تھے, ان کے معتقدین میں شامل تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت جوان عمری میں, اچھا ویسے ان کی شادی بھی 18 برس کی عمر میں ہو گئی تھی, بہت جوان عمری میں انہوں نے قیادت سنبھال لی تھی حزب اللہ کی. اور ان کی قیادت میں ایک کارنامہ انجام دیا تھا حزب اللہ نے. اسرائیل نے صدرن لبنان میں ایک بہت بڑا ایریا کیپچر کیا ہوا تھا,
وہ ان کی قیادت میں چھوٹا تھا اور اسرائیلی فورسز نکلنے پر مجبور ہوئی تھی. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. دوسرا ان پہ جو الزامات لگتے ہیں دو بہت بڑے حسن نصر اللہ شہید پہ. ایک الزام لگتا ہے جو رفیق حریری مارے گئے تھے اس میں یہ لوگ انوالو تھے, ثابت نہیں ہوا لیکن ان کی تنظیم پہ الزام تھا, حزب اللہ پہ. دوسرا جو آپ کو یاد ہوگا ایک ایسا دھماکہ جس سے دنیا ہل گئی تھی, بیروت میں پورٹ پہ دھماکہ ہوا تھا, وہ جس کی ویڈیوز دور دور سے کلومیٹر دور سے بنی تھی, پورا شہر لرز گیا تھا اور سمندر سے پانی جس طرح سے نکلا تھا. وہ غالباً بارود کا ایک پورا ذخیرہ پڑا ہوا تھا پورٹ کے قریب ایک ویئر ہاؤس کے اندر, اس میں دھماکہ ہوا تھا. تو وہ جو دھماکہ تھا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سارا کا سارا مواد جو تھا وہ حزب اللہ کا تھا. تو یہ ان کی تنظیم پہ بڑے الزامات جو ہیں کہ لبنان کے حالات بھی خراب کیے انہوں نے, اس طرح کے الزامات لگے تھے, یہ ان پہ الزام تھا. اور پھر ایک اس الزام کی وجہ کیا ہے؟ اس الزام کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیلی پروپیگنڈا ہے یا یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے. اس الزام کی بڑی وجہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں, کیونکہ حسن نصر اللہ جو ہیں وہ اہل تشیع برادری سے تعلق رکھتے تھے. ان کو لبنان میں شیعہ برادری کا ایران بیکڈ کلرک یہ ان کے بارے میں پھیلایا گیا تھا نا مسلسل. تو اس لیے یہ ہمارے آپس کے اختلافات کا نتیجہ تھا جو ان پہ الزامات لگے تھے. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.